وضو کے میں نے 4 فرض بتائے تھے کہ وضو کے 4 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. سب سے پہلا وضو کا فرض ہے چہرے کا دھونا. اب چہرے کی جو حدود اربع ہے، کتنا چہرہ دھونا لازم ہے، فرض ہے، وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم پانی کا چھٹا لے کر منہ پر مار دیتے ہیں اور سائڈوں والی یہ جگہ خالی رہ جاتی ہے. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے. پہلے سمجھنا ضروری ہے، دیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے کہ وضو کرتے وقت چہرہ کتنا دھونا چاہیے. تو جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر اس ٹھوڑی کے نیچے گھٹی ہے، یہاں تک یہ اس کی لمبائی ہے. ایک کان کی لو، یہ جو کان کے نیچے گوشت کا ایک لو تھوڑا سا ٹکڑا سا ہے، یہاں سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ منہ کی چوڑائی ہے. تو اتنا یہ دھونا فرض ہے. اس کے اندر ایک بال برابر بھی جگہ رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم منہ کے اوپر پانی کا چھٹا مارتے ہیں، یہ سائڈوں والی جگہ خصوصی طور پر یہ رہ جاتی ہیں، یہ جگہ رہ جاتی ہے، ہمارا منہ یہ ٹھوڑی کے نیچے سے سارا خالی ہوتا ہے، تو اس صورتحال کے اندر وضو نہیں ہوتا. تو یہ پہلا فرض تھا وضو کا. وضو کا دوسرا فرض ہے ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا. تو اگر کونیوں سے اوپر یہاں تک دھویا جائے تو یہ بہتر ہمارا ہے، یعنی کہ یہاں سے صرف یہاں تک ہی نہیں، آپ صرف کونیوں کا اعتبار رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جگہ خالی رہ جائے. اوپر تک یہاں تک بلکہ آدھے بازو تک یہ پڑھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھے بازو تک اس کو دھویا جائے. اور مستحب یہ ہے کہ یہاں پر تک اس کو دھونا چاہیے تاکہ یہ پوری کونی اس کے اندر آ جائے. تو اس کے بعد سر کا مسح کرنا، اس کا بھی میں طریقہ آپ کو وضو کے جب ابھی شروع کروں گا آپ کو بتاؤں گا. اور پاؤں کا ٹخنوں سے بیت ہونا. وارجلکم الی الکعبین، وارجلکم الی الکعبین، کعبین ٹخنوں کو کہتے ہیں یعنی کہ دونوں ٹخنوں. تو یہ پاؤں کا ٹخنوں سے بیت یہاں تک ہونا یہ بھی لازم ہے. اب آتے ہیں وضو کے طریقہ کار کے اندر. سب سے پہلے وضو کے سے پہلے جیسے کہ میں نے حدیث پاک میں پچھلے جمعہ کے مبارک کے موقع پر بیان کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کو شروع کرنا چاہیے. اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کا وضو مکمل نہیں ہے، کامل وضو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کو شروع کریں. دوسرا، اگر آپ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیتے ہیں تو جب تک آپ کا وضو رہے گا آپ کے نامہ یا اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. بسم اللہ والحمدللہ، یہ چھوٹا سا ایک مطلب لفظ ہے، جملہ ہے. اس کو اگر آپ یاد کر لیں اور وضو سے پہلے یہ پڑھ لیں تو جب تک آپ کا وضو رہے گا اس وقت تک فرشتے آپ کی نیکیاں لکھتے رہیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے. اب ہاتھوں کو دھوتے وقت کچھ احتیاط ہیں جو میں ساتھ ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ سنیں، لازمی سنیں. خاص طور پر ہمارے گھروں کے موجود مائیں بہنیں عورتیں اس چیز کو لازمی سنیں کہ ناخن پالش اگر انگلیوں کے اوپر لگی ہے تو اس صورتحال کے اندر وضو نہیں ہوتا. اگر ناخن پالش انگلیوں کے اوپر لگی ہے تو وضو نہیں ہوتا. ہماری بہنیں آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوندنے سے جو ناخن کے اندر آٹا چلا جاتا ہے وہ جم جاتا ہے، وہاں پر بے احتیاطی ہو جاتی ہے، نہیں نکالا، وضو کیا وہاں تک پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا. مرد حضرات نے یا عورتوں نے انگوٹھیاں پہنی ہیں، ہاتھ دھوتے وقت اگر اس انگوٹھی کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا. یہ جو ایک خاص سیاہی کے ساتھ الفاظ لکھائے جاتے ہیں ہاتھوں پہ یا کسی بھی جگہ پر، ان سے بھی وہ پانی کو خاص سیاہی جو ہوتی ہے وہ جلد کے اندر پانی کو نہیں جانے دیتی، تو اس سے بھی وضو یا غسل نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں احتیاط کرنی ہے. آپ نے سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ ہمارے جسم کے آس پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. ناخن پالش ہے تو اس کو اتار لیا جائے. اس کے اندر ناخنوں کے اندر کوئی میل جمی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو نکال لیا جائے. اس کو نکالنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے وضو کی ابتدا کرنی ہے. ساتھ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لینا ہے. آپ نے ہاتھوں کو یہاں تک دھونا ہے. ہاتھوں کو یہاں تک دھونا یہ سنت ہے. پورا ہاتھ کونیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے.
ہاتھوں کو یہاں تک دھونا کلائیوں تک، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں تو ان کو ہلا لیں یا ان کو اتار لیں یا ان کو ہلا کر ان کے اندر پانی احتیاط کے ساتھ ڈالیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے، 7 مسواک کرنی ہے۔ مسواک کرنے کے بعد آپ کلی کرتے ہیں۔ اب کلی کرنے کے دوران آپ نے اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرنا ہے، روزہ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ غرارہ۔ کلی یعنی کہ منہ کے اندر پانی لے جا کر یہ جتنے بھی دانتوں کی جڑیں ہیں، دانتوں کے خول ہیں، آگے پیچھے کی جگہ ہے، اوپر نیچے کی جگہ ہے، یہ ساری پانی کے ساتھ تر ہونی چاہیے۔ پانی اوپر لے جا کر جو گھر گھر کی آواز ہوتی ہے، وہ اگر روزہ نہیں ہے تو وہ غرارہ کرنا چاہیے 3 مرتبہ، اور پانی کو نیچے پھینکنا چاہیے، پھر پانی لینا چاہیے، پھر نیچے پھینکنا چاہیے، 3 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر روزہ ہے تو پھر آپ نے غرارہ نہیں کرنا ہے، پھر آپ نے خالی پانی کو منہ میں لے کر منہ میں ڈالنا ہے اور سائڈوں پر پانی پھیر کے دانتوں کے آگے پیچھے پھیر کے آپ نے نیچے گرا دینا ہے۔ یہ ہے یعنی کہ اس کے بعد کلی کرنا۔ کلی کرنے کے بعد آپ ناک میں پانی ڈالیں گے۔ اگر تو روزہ ہے تو آپ آگے پانی کھینچیں گے نہیں، اوپر نہیں لے کر جانا۔ اگر روزہ نہیں ہے تو تھوڑا سا پانی اوپر کھینچیں گے تاکہ یہ اندر والی جگہ تر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 مرتبہ آپ اس طرح عمل کریں گے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے منہ کی طرف۔ اب باری ہے منہ کی، تو آپ نے جب منہ دھونا ہے پورا پانی لینا ہے، پورا پانی لینے کے بعد یہ اوپر آپ نے اس طرح بننا ہے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے سر کے بال درمیان میں سے نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں سے پیچھے سے مسح کرے، نہیں، بلکہ جہاں تک عموماً سر کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے وہ پانی اس طرح ڈالے گا، یہ چیزیں صحیح کر کے ان کو کرے گا، نیچے تک پانی پہنچائے گا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ اگر اس کو تسلی نہیں ہوئی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہو سکتا ہے ابھی تک کوئی چیز رہ بھی ہو، دوبارہ بھی پانی ڈال سکتا ہے، 4-5 مرتبہ بھی ڈال سکتا ہے، مگر تسلی کرنا ضروری ہے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ نہ رہے۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ ہیں اللہ نے جن کو ہمت اور توفیق دی ہوئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے۔ داڑھی کے لیے خلال کیا جاتا ہے، خلال اوپر سے نہیں کیا جاتا، یہ یاد رکھیں میری بات، خلال نیچے سے کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہاتھ گلا کر کے آپ نیچے سے خلال کر لیں تو یہ سنت رسول ہے۔ اگر کوئی بالوں کے اندر جگہ رہ بھی جائے گی تو خلال کرنے سے وہ ساری کی ساری پوری ہو جائے گی، کوئی مطلب کہ اس میں مسئلہ نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ ہے منہ دھونے کا طریقہ۔ اس کے بعد ہاتھوں کا کونوں سمیت دھونا۔ اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ اس طرح کر کے کرتے ہیں، یہ صحیح طریقہ غلط ہے، یہ سراسر طریقہ غلط ہے۔ ہم سب تقریباً اسی کرتے ہیں نا، پانی لیا، یہ کہیں بھی طریقہ موجود نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نل کھول لیا آپ نے، ٹوٹی کھولے، ٹوٹی کھولنے کے بعد اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کر کے آپ نے ٹوٹی کے اندر یہ ہاتھ اس طرح رکھا، پانی اوپر ڈال رہا ہے، اس کو اس طرح مار دیں، یہ سارا اتنی دیر تک، جتنی دیر تک 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے، ایک ہی مرتبہ ٹوٹی کے نیچے رکھ کے آپ اس طرح کریں گے تو 3 مرتبہ دھونے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بار بار اس کو نیچے لے جا کر دھونا 3 مرتبہ، نہ، یہ ایک مطلب کہ عمل غلط ہے۔ یا ہاتھ میں لے کر پانی اس طرح کرنا، یہ بھی عمل غلط ہے۔ پاؤں آپ رکھتے ہیں ٹوٹی کے نیچے یا آپ ہاتھ رکھتے ہیں کونیوں تک ٹوٹی کے نیچے، تو یہ اوپر سے نل کھلا ہوا ہے، آپ اس طرح، ایک تو ہاتھ اس طرح رکھیں گے، ہاتھ اس طرح رکھ کے آپ اس طرح آخر تک پانی لے کر جاتے ہیں، یہ آپ ہاتھ ملتے ہیں، کونیاں ملتے ہیں، واپس لے کر آتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ تقریباً اتنی مرتبہ ہو چکا ہے کہ 3 مرتبہ کا بن جاتا ہے، تو ایک ہی ساتھ میں آپ کے 3 مرتبہ پورے ہو گئے۔ اگر آپ نے گھڑی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کو یہ اتار لیں یا اس کو ہلا لیں۔ کوئی گھڑی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو احتیاط رکھیں کہ اس کے اندر بھی پانی جانا چاہیے۔ دوسرا ہاتھ دھوئیں گے وہ بھی اس طرح ہاتھ کر کے آپ نے یہ سارا اس کو دھو لینا ہے۔ احتیاط یہ کرنی ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ چیز جو ہوتی ہے یہ یہاں تک دھلنا، اس جگہ تک یہ دھل جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں تک تو دھونا فرض ہے، اوپر تک دھوئیں گے تو اس کا حد ہے کہ تسلی ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہی بار اس طرح کر کے یہ سارا دھل جاتا ہے۔ 3 بار کرنے کی بار کے اوپر نیچے پانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر اس کا پتہ ہے مسح کرنا،
اب یہ بڑی احتیاط سے سننے والی چیز ہے، بہت احتیاط سے. ہمارے بعد احباب مسا کرتے ہیں اس طرح کر کے بس پورا ہو گیا. چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ فرض ہے، چوتھائی سر کا، اور پورے سر کا مسا کرنا یہ سنت ہے. اس میں مستحبات بھی آتے ہیں، جیسے گردن کا مسا کرنا مستحب ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو گلا کر لینا. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اس کے اندر کانوں کا مسا بھی شامل ہے، اس کے اندر کانوں کے پیچھے کا مسا بھی شامل ہے، اس کے اندر گردن کا مسا بھی شامل ہے. اگر آپ نے پورے کو پورا ہاتھ ملا دیا اوپر تو ایک بار تر کرنے سے ایک ہی مسا ہو سکتا ہے. پورا ہاتھ اس طرح کر کے اوپر نہیں گھمانا. یہ بات یاد رکھیں کہ پورا ہاتھ اس طرح تر کر کے آپ اوپر گھمائیں گے، پھر دوبارہ کانوں میں مسا کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ تر کرنا پڑے گا. سمجھ آئی میری بات کی؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، یہ چیز ہے، یہ آپ نے ہاتھ ملا کیا اور یہ تین انگلیاں الگ ملا لی. یہ انگلی اور یہ انگوٹھا یہ الگ کر دیا. میرے ساتھ کریے، ساتھ اس طرح کریں. یہ تین انگلیاں الگ کر لیں. یہ انگلی شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا اس کو الگ کریں. یہ تین انگلیاں ملائیں آپس میں، ان کو الگ رکھیں، یہ ملائیں. اچھا، ہاتھ ترک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے. یہ چیز آپ نے ملا لینی ہے. یہ جو انگلی ہے نا، یہ انگلی جو مثال کے طور پر یہ انگلی ہے، تینوں یہ انگلی آپ نے ملا لینی ہے. ماتھے سے یہاں سے یہ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی الگ ہے. آپ نے اس کو اس طرح پیچھے لے کر آنا ہے آخر تک. جب آپ لے کر آئیں گے تو یہ دونوں انگلیاں الگ رہیں گی. یہ انگلی اور یہ انگوٹھا الگ رہے گا. یہ چیز آخر تک آپ کے گردن تک آپ کی جائے گی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ چیز ہے، یہ تین کرنے کے بعد یہ تین انگلیاں، اس کے بعد آپ نے یہ ہاتھ اس طرح بیک لے کر آئے واپس آخر تک. یہ جو ہے نا ہاتھ کی ہتھیلی، یہ ہتھیلی یعنی کہ آپ نے یہ تین انگلیاں اس طرح یہاں سے شروع کی، نیچے تک لے کر آئے، آخر تک کوشش کریں کہ یہ انگلی کم سے کم ملی رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہاتھ کی ہتھیلی سے آپ نے ایسے کرنا ہے. پیچھے رہ گی یہ انگلی اور یہ انگوٹھا. اس کو اس کام کے اندر ڈالنا ہے، اس کو اس کام کے اندر ڈالنا ہے اور اس کے نشیب و فراز کی ساتھ ہوتے ہوئے اوپر لے کر جانا ہے. یہ ادھر والے بھی دیکھ لیں، اس طرح کر کے اوپر لے کر جانا. پیچھے رہ گیا انگوٹھا. اس انگوٹھے کو کان کی پچھلی سائڈ پر آپ نے اس طرح کر کے مسا کرنا ہے. اور آگے رہ گی گردن. یہ ہاتھ کا پچھلا حصہ گردن پر آپ نے اس طرح مسا کرنا ہے. یہ ہے مسا کرنے کا صحیح طریقہ. اور اگر آپ مسا اپنی مرضی سے کریں گے وضو ہو جائے گا، کیونکہ چوتھائی حصہ مسا کرنا فرض ہے لیکن ناقص ہوگا. آپ مکمل ثواب سے محروم رہ جائیں گے. یہ مسا کرنے کا طریقہ بڑا ضروری ہے. اس کے بعد پاؤں دھونا. پاؤں دھونے کے لیے یہ چیز رکھیں کہ نل کے نیچے سے آپ نے دایاں پاؤں رکھا. جو صحیح طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور بائیں ہاتھ کی یہ چھنگلیاں انگلی، چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی، یہ لے کر یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے. یہ چھوٹی انگلی کے اندر ڈالیں، پھر دوسری کے اندر، پھر تیسری کے اندر، پھر چوتھی کے اندر. یہ آپ نے اس خلا کے اندر ڈالنا ہے. اوپر سے پانی پڑتا رہے اور یہاں تک آپ نے پاؤں دھو لینا ہے. ٹھیک ہے. جب جیسے میں نے بتایا کہ نل اوپر سے پانی پڑ رہا ہے، اتنی دیر نیچے رکھیں کہ 3 مرتبہ دھونے جتنا ہو جائے تو بس آپ نے یہ پاؤں صاف کر لیا. یہاں تک کوشش کریں کہ پاؤں دھویں، یہ ہڈی اس کے اندر آ جائے. اب اسی طرح جب دوسرا پاؤں آئے گا تو یہ انگلی یہاں سے انگوٹھے سے شروع کریں گے. یہ یہاں سے شروع کریں گے آگے تک جا کر اس کو پھر یہ سارا آپ نے اس کو دھو لینا ہے. یعنی کہ یہاں سے چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بڑی انگلی کے انگوٹھے سے شروع کر کے آپ نے آگے لے کر جانی ہے اور ٹخنوں سے اوپر تک آپ نے اس کو دھونا ہے. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ جو وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اور جو وضو کرنے کے بعد ساتھ یہ دعا بھی پڑھنی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور جو سورۃ القدر پڑھتا ہے تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انشاءاللہ عز وجل وہ ساری زندگی نابینا نہیں ہوگا. وضو کرنے کے بعد جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورت پڑھتا ہے. یہ ہے وضو کا طریقہ.